ایک واقعہ آپ کے سامنے اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مشائخ میں دین پور شریف کی خانقاہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت میں عبدالہادی، جن کو حضرت ثانی سائیں رحمہ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے اللہ والے تھے اور بہت کمال کے درجے کے بزرگ تھے، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا تھا۔ وہ اپنے عین عالم شباب میں جوانی میں حج پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب پیدل حج ہوا کرتے تھے یا بسوں کے راستے سے، اور یہ ایران وغیرہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے 6 مہینے گزر جاتے تھے وہاں پہنچنے کے لیے۔ پھر بعد میں بحری جہازوں کا سلسلہ شروع ہوا، اب ہوائی جہازوں کا دور آ گیا۔ تو یہ جب وہاں پہنچے، مکہ المکرمہ گئے، پھر کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے، پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو مدینہ طیبہ میں 1 مہینے تک ان کا قیام رہا۔ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، وہ پرانی مسجد نبوی تھی، اب تو مسجد نبوی بڑی طویل و عریض ہو گئی ہے، تو فرمایا صحن میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جو بڑے متشرع اور بڑے مجذوب طبیعت، اور ان پہ گریہ کی کیفیت ہوتی تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے مراقبے کی کیفیت میں ہوتے، اور کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تو روضہ اطہر پر نظر جاتی تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں شروع ہو جاتی، پھر آنکھ نیچے کر لیتے اور زبان پہ ان پہ درود شریف کا یا ذکر کے اورات وظائف وہ پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں ان کی خدمت کروں۔ ان کے پاس سوکھی روٹیاں رکھی ہوتی تھیں، پانی رکھا ہوتا تھا، اس کو بھگو کر کھا لیتے، اسی پہ گزارا کرتے۔ فرمایا میرے دل میں آیا، اور ساتھ کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، تو فرمایا میرے دل میں آیا تو میں نے اپنے گھر سے دیسی گھی یہاں سے ساتھ لے گئے تھے، سفر کا سامان، تو فرمایا گھر سے روٹی پکا کے اسے اس گھی میں چوری بنا کے میں اسے بنا کے لے آتا، اور وہ اتنے ضعیف اور نحیف تھے کہ ان کے دانت بھی مکمل نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، تو فرمایا میں پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے دیتا، ان کو کھلاتا۔ انہوں نے مجھے کبھی انکار بھی نہ کیا، ہٹایا بھی نہ، اور کہا بھی نہیں کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ۔ تو وہ مجھ سے محبت فرماتے تھے، میں ان کی عقیدت میں، ان کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا، اور پھر ان سے یہ فیض بھی ملتا رہتا۔ جتنی دیر وہاں بیٹھتا تو روضہ اطہر کے سامنے بیٹھا ہوتا اور درود شریف کی کثرت بھی ہوتی رہتی۔ جتنی مدت ٹھہرنے تھے ٹھہرے، جب واپس آنے لگے تو فرمانے لگے میں نے ان سے اجازت مانگی اور کہا کہ حضرت ہمارے تو اتنے دن تھے، اب وہ مکمل ہو گئے، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھی جا رہے ہو تو میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں جو رحمت کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے۔ یعنی وہ خواب کی کیفیت ہو سکتی ہے، مراقبے کی کیفیت ہو سکتی ہے، یا جو بھی اللہ والوں کے ہاں ایک خاص قرب کا مقام ہے، اس طریقے سے فرمایا محبوب نے مجھے بتایا ہے وہ عمل تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور وہ تم ضرورتاً اپنے لیے بھی اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑے تو اسے بتایا کرو۔ وہ عمل کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جہاں نماز پڑھو وہیں پر بیٹھ کر اپنے ساتھ پانی رکھ لو، نماز پڑھ کے یہی سورت فاتحہ بسم اللہ آمین سمیت، یعنی ہر دفعہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، اور آخر میں ولضالین کہنے کے بعد آمین بھی کہنا ہے۔ یہ کہہ کے 15 مرتبہ یہ سورت مکمل پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، اور صبح سویرے اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اگر زیادہ پانی پر دم کر لیں اور دن کو وہی پانی استعمال کرتے رہیں تو دوسرے دن پھر اسی طریقے سے پھر اس پانی کو استعمال کرنا ہے، اور پھر نئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ عمل شروع کیے رکھیں تو اللہ بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی پریشانی اللہ اسے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت میاں صاحب اس عمل کو پڑھا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے تھے، ہمارے مختوم تھے، بزرگ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت اقدس سراج السالکین حضرت سراج احمد دین پوری رمیہ سراج احمد صاحب رحمہ اللہ، جو موجودہ ہمارے مرشد ہیں، حضرت میاں مسعود احمد صاحب ان کے والد بزرگوار تھے۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس وقت دل کی تکلیف تھی، بیمار تھا، چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا تھا، بڑی عجیب کیفیت تھی۔ میری والدہ میرے ساتھ گئیں اور رو کر کہا کہ میرے بچے کا یہ حال ہے، تو حضرت نے یہ عمل بتایا۔ اگرچہ میں اسے تمام سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب پڑھا اور جتنا پڑھا
اللہ نے اس کا فائدہ ضرور عطا فرمایا۔ آج مجھے 20-22 سال ہو گئے اس بیماری اور تکلیف کی حالت میں، الحمدللہ واعظ و نصیحت بھی کرتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، بیانات بھی ہوتے ہیں، سفر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کا کمال ہے۔ اور پھر اس کی حضرت نے اجازت عنایت فرمائی۔ میں آپ دوستوں سے کہوں گا کہ جس کو اس حوالے سے کوئی تکلیف ہو جسمانی، بلکہ اس پر مجھے کئی واقعات بھی ہیں جو مجربات میں سے ہیں، اس وقت میں وہ سارے بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ملک فاروق اعظم یہ آپ کے بہاولپور کے پیپلز پارٹی کے دور میں ریلوے منسٹر رہے، ان کا ایک بیٹا عثمان شدید بیمار ہو گیا تھا، تو مجھے حضرت میاں صاحب نے فرمایا، انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب سے کوئی عمل بطل لے کے آئے۔ میں نے یہ بتایا، انہوں نے پڑھا، کچھ عرصے کے بعد اس بچے کا آپریشن امریکہ میں ہوا تھا اور وہ کہتے تھے 2 سال تک زیر علاج رہے گا، 6 مہینے میں صحت یاب ہو کے واپس آ گیا، آج وہ بچہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سارے اعمال ہیں اور مجربات ہیں، تو یہ سورۃ فاتحہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے، قرآن کی حیثیت سے اس کو پڑھا جائے تو علماء نے لکھا ہے 2/3 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک ایک سورت ایک مستقل عنوان ہے، سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ پھر اس میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اللہ نے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص تحفہ بنایا ہے۔